بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا کھیتی باڑی کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نذیر کے کھجوروں کے باغات جو کہ بویرہ نامی جگہ پر موجود تھے انہیں جلا دیا اور کاٹ دیا۔ اور پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی متعلق ایک شعر کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ قریش کے سرداروں کے لیے فتح حاصل کرنا اس آگ نے آسان کر دیا جو کہ بویرہ میں پھیل رہی ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت یہ کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بویرہ نامی جگہ پر جو بنی نذیر کے کھجوروں کے باغات تھے انہیں کاٹنے اور جلا دینے کا حکم دیا۔ ان کے حکم کے مطابق ان کے باغات کو جلا دیا گیا اور کاٹ دیا گیا۔ بنی نذیر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں رہائش پذیر تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے باغات کو جلانے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے میثاق مدینہ کے عہد کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کی بھی سازش کی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ میں رہنے والے تمام یہودی قبیلوں سے اس بات کا عہد لیا اور میثاق مدینہ میں کیے گئے عہد میں سے ایک یہ بھی عہد تھا کہ مدینہ میں رہنے والے یہودی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور ہمیشہ امن رہنے دیں گے اور ایک دوسرے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور نہ ہی لڑائی جنگ کریں گے۔ تو اس پر تمام قبائل نے حامی بھر لی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جملے کو مان لیا اور اس پر عمل کیا۔ لیکن ان تمام یہودی قبائل میں سے ایک ایسا قبیلہ تھا جس کا نام بنی نذیر تھا۔ یہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کی خلاف ورزی کرتا اور میثاق مدینہ میں کیے جانے والے تمام عہد اور تمام باتوں کے خلاف چلتا۔ یہ قبیلہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو پھیلانے میں لگا رہتا اور امن کے خلاف بات کرتا۔ لیکن حد تو یہاں ہو گئی کہ جب انہوں نے امن کو برباد کرنے کے علاوہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش کی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو گیا وحی کے ذریعے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ یہ لوگ امن پسندی کو پسند نہیں کرتے، مدینہ میں تباہ و بربادی قائم کر رہے ہیں، لوگوں میں جھگڑے کروا رہے ہیں اور تمام میثاق مدینہ میں کیے جانے والے عہد کے خلاف ہیں، تو لہٰذا ان لوگوں کے خلاف کچھ کیا جائے۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش جب تمام مسلمانوں تک پہنچی، تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو عام کر دیا کہ اب ان لوگوں کی خیر نہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ مدینہ میں امن قائم ہو، مدینہ میں لڑائی جھگڑے اور فساد ختم ہو، تو یہ لوگ اپنے گھروں میں اپنے مضبوط قلعوں میں چھپ کر بیٹھے رہے، یہ سوچ کر کہ ہمارے پاس سالوں سال کا راشن موجود ہے اور ہمارے جو باغات بویرہ نامی جگہ پر موجود ہیں وہی ان کا ذریعہ معاش تھا، اور ان پر ان کو بہت گھمنڈ اور غرور تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا گھمنڈ اور غرور توڑنے کے لیے اور انہیں قلعوں سے باہر نکلنے پر مجبور کرنے کے لیے ان کے تمام کھجوروں کے باغات کو کاٹ دیا اور جلا دیا۔ اور جب یہ آگ پھیلتی گئی تو ان کو مجبوراً قلعوں سے باہر آنا پڑا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی پڑی کہ اگر مدینہ میں رہنا ہے تو امن اور سکون کے ساتھ رہنا ہوگا، دوسروں کے خلاف ورزیاں نہیں کرنی ہوں گی، دوسروں کو مذہب اور دوسری چیزوں میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی۔ اس بات کو آرام سے کرنے کے لیے وہ پھر باہر نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے باغات کو جلا دیا اور کچھ حصے کو کٹوا دیا۔ اس واقعے کو بنی نذیر کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ اور آخر میں صحابی بیان فرماتے ہیں کہ صحابی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شاعر تھے اور ان کے شمائل و خصائل پر شعر و شاعری کیا کرتے تھے، ان کے اخلاق پر اور ان کی تعریف و توصیف میں شعر و شاعری لکھا کرتے اور بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے پھر اس متعلق ایک شعر کہا کہ یہ جو آگ بویرہ میں جل رہی ہے یہ قریش کے سرداروں کے لیے فتح کا باعث بنے گی۔ تو پھر آخر میں ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے
اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔